مر گیا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس کا انتقال ہونے سے پہلے سلمان فارسی نے پوچھا اب میں کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں جو بہت اچھا راہب ہو، جو واقعی نیک ہو، جو واقعی لوگوں کا حق مارنے والا نہ ہو۔ اس راہب نے مجھے ایک جگہ کا پتہ دیا اور کہا وہاں چلے جاؤ، میری نظر میں اس سے بہتر کوئی راہب نہیں ہے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں اس راہب نے مجھے بتایا تھا۔ اس راہب کے پاس جیسے ہی پہنچا نا تو واقعی وہ مجھے ویسا ہی ملا جیسا اس نے بتایا تھا۔ اس کی خدمت میں لگ گیا، اس سے نصرانیت کے بارے میں پوچھتا تھا، وہ مجھے بتاتا تھا، ایک ایک بات مجھے بتاتا تھا، میں اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن آیا کہ اس کا بھی انتقال ہونے والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے، تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ ایک راہب ہے جو بہت ہی اچھا راہب ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا راہب نہیں ہے جو تم جس کے پاس جاؤ جو نیک ہو۔ تو میں اس کے کہنے پر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں اس راہب کے پاس گیا۔ اس طریقے سے میں راہبوں کے پاس جاتا رہا، اس راہب کے پاس گیا، اس کی خدمت میں رہا، باقی وہ ویسا ہی پایا جیسا اس نے بتایا تھا۔ لیکن اس راہب کا بھی تھوڑے دنوں کے بعد انتقال ہونے والا تھا، وہ آخری راہب تھا میری اس زندگی میں۔ تو میں نے اس راہب سے پوچھا کہ حضور مجھے اب بتائیے کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے۔ اس راہب نے کہا اس دنیا میں اب میری نظروں میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے جس کے پاس تم جاؤ، جس کے پاس تم جا کے رہو، جس کی تم خدمت کرو۔ لیکن ہاں اب تم کسی راہب کے پاس مت جاؤ، اب تم وقت دیکھو، اب تم ٹائم دیکھو، وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے کہ مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ آنے والا ہے، وہ دن قریب آ رہا ہے۔ اب میں تو جا رہا ہوں، اب کوئی راہب تمہیں نہیں ملے گا، اب جس کے پاس تمہیں جانا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی بن کے آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کی نشانی تو بتائیے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ راہب کہتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی وہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے، دوسری نشانی وہ ہے وہ صدقے کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میرے بیٹے تم اس رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ضرور ملاقات کرنا، ضرور ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ راہب انتقال کر گیا، وہ راہب بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں عرب شریف کیسے جاؤں، میرے پاس تو کچھ ایسا سامان نہیں ہے، کچھ ایسا سادھن نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ تو مجھے خبر ملی کہ ایک قافلہ عرب شریف جا رہا ہے۔ تو جب میں اس راہب کے پاس رہا کرتا تھا میں نے رقم تھوڑی جمع کی تھی، تو میں نے کچھ بکریاں اور کچھ گائے لے لی تھی، جانور لے لیے تھے۔ تو میں نے ان جانوروں کو ان قافلے والوں کے حوالے کر دیا کہ اگر تم مجھے عرب شریف لے چلو گے تو یہ جانور، یہ گائے اور بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قافلے والوں کو یہ گائے اور بکریاں دے دی اور ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اب یہ قافلہ چلنے لگا، عرب کی اور جا رہا تھا، لیکن جب وادی قرا میں پہنچے تو قافلے والوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، مجھے اس کا غلام بنا دیا۔ یہودی مجھے اپنے شہر لے گیا، وہاں میں نے بہت کھجوروں کے درخت دیکھے۔ میں نے سوچا شاید یہی وہ شہر ہے جس کے تعلق سے راہب نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ میں اس یہودی کے یہاں کام کرتا رہا، اس کا غلام تھا۔ تو ایک دن اس کا چچا زاد بھائی آیا، اس یہودی نے مجھے اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھ بیچ دیا، میں اب اس کا غلام بن گیا۔ چنانچہ وہ اس کا چچا زاد بھائی مجھے لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اللہ کی قسم جب میں مدینہ منورہ پہنچا میں بہت خوش تھا، میں بہت خوش ہو گیا کہ جس جگہ میں آنا چاہتا تھا آج اس جگہ آ گیا۔ جو نشانیاں مجھے راہب نے بتائی تھی کہ وہاں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے اور وہ میں نے وہاں پا لیے۔ اب میں منتظر تھا کہ میرے کانوں میں وہ صدا گونجے کہ اس پاکیزہ ہستی نے مدینہ منورہ کو نوروار کر دیا ہے، اس کی آمد کی خبر سابقہ آسمانی کتب میں دی گئی ہے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، میں کھجوروں کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، میں کھجوریں توڑ رہا تھا، وہی میرا مالک آیا اور چیختا چیختا کہنے لگا اللہ فلاں قبیلے کو برباد کرے۔ وہ لوگ مقام قبا میں جمع ہیں اور ایک ایسے شخص کا دین قبول کر چکے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا نبی کہتا ہے۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایمان لا چکے ہیں۔ جب میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی کی یہ بات سنی
تو میں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہو گیا کہ گویا کہ میں اس کے اوپر گر جاتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ منزلیں قریب ہیں، اس ذات سے ملنے والے ہیں جس کے تعلق سے راہب نے بتایا تھا، وہ ذات آج ایسا لگتا ہے مل جائے گی۔ وہ نیچے اترے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کہ میں نیچے اترا، میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے کہا ذرا دوبارہ بتانا تم کیا بتا رہے ہو۔ جب میں نے اتنا کہا نا تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے ایک تھپڑ مجھے مارا اور کہا اپنے کام سے کام رکھو۔ سلمان فارسی کہتے میں دل میں تو بڑا خوش تھا کہ لگ رہا ہے وہ گھڑی آنے والی ہے، اس ہستی سے ملنے والا ہوں جس کے تعلق سے راہب نے بتایا تھا، بڑے خوش تھے دل میں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میں نے کچھ رقم جمع کر رکھی تھی، میں اس رقم کو لے کر چپکے سے بازار گیا، بازار سے کچھ کھانے کی چیزیں خریدی اور خریدنے کے بعد اس نبی کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نبی کی بارگاہ میں چلا گیا، اور جانے کے بعد میں نے وہاں پر جا کے اور کہا کہ حضور میں یہ چیزیں لایا ہوں کھانے کی، صدقہ لایا ہوں، اس صدقے کو آپ لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا یہ صدقے کی کچھ چیزیں ہیں، یہ لو کھاؤ۔ پھر میں واپس چلا آیا، پھر میں نے کچھ رقم لی اور بازار گیا، کچھ دنوں کے بعد بازار گیا، وہاں سے میں نے کچھ چیزیں لی اور پھر میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضور یہ میں کچھ چیزیں لایا ہوں آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، یہ کھا لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، خود بھی وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میری دوسری بھی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں جنت البقیع کی طرف جا رہا تھا، دیکھا وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب میرے دل میں تو یہ تمنا تھی کہ وہ آخری نشانی پوری ہو جاتی تو میں مطمئن ہو جاتا۔ دو نشانی تو پوری ہو گئی، آخری نشانی بچی ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چادریں اوڑھے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی ہوا کا جھونکا آ جائے کہ حضور کی چادریں اڑ جائیں اور جو مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان ہے اس کو میں دیکھ لوں، چوم لوں، حضور کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، کیونکہ آخری یہ نشانی بچی تھی، اس کے بعد وہ پوری نشانیاں پوری ہو جاتی۔ حضور نے ان کے دل کا حال جان لیا، دونوں چادروں کو پھینک دیا، سلمان دیکھ لے تو آخری نشانی پوری کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آخری نشانی پوری کر لے۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ سلمان فارسی نے جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا آگے بڑھے، مہر نبوت کو چومنے لگے، چپٹ گئے، چومنے لگے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بس کرو۔ سلمان فارسی قدموں پہ گر گئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ بڑا انتظار دیکھا یا رسول اللہ،